میڈیا پر بیٹھ کر اس طرح کے الفاظ بولنا اور معاشرے میں ایسے نعرے کو الاپنا جس سے بے حیائی کو فروغ ملے اور خود کو شریعت کی پابندیوں سے آزاد سمجھنا، یعنی ایک شخص اپنی زندگی میں آزاد ہے، خواہ مذہب ہو یا صحافت ہو یا اظہار رائے ہو وغیرہ، اور وہ جو بھی کرے اس کی مرضی، چاہے پانی پیے چاہے شراب پیے، غیروں کو اس کی نجی معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں۔ عوام کا یہ ذہن بنا دیا گیا ہے کہ کوئی کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہ کرے، اور اگر کر دے تو اس جیسی باتیں سننے کو ملتی ہیں: یہ میرا گھر ہے، میری مرضی میں اسے صاف رکھوں یا میلا، میرا جسم میری مرضی وغیرہ۔ اس کے علاوہ دین کو معاشی، سیاسی اور سماجی زندگی سے نکال دینا، مذہب کے خلاف ہر طرح کا پروپیگنڈا کرنا۔ مثال کے طور پر اسلام میں جو جہاد کا نظریہ ہے، اس کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی اور جہاد میں کوئی فرق نہیں۔ پھر اسی طرح پروپیگنڈا کر کے عورتوں کو آزادی نسواں کا نعرہ لگا کر ان کے ذہنوں میں جھوٹ ڈال دینا، جدیدیت کی طرف لوگوں کو لانا اور کہنا کہ جدید دور ہے، جدید تقاضے ہیں، ان کے مطابق ہمیں رہنا پڑے گا۔ اسلام یا کوئی مذہب ایسا نہیں جو جدید تقاضوں کے مطابق چل سکے۔ ہر ملک کے اندر اچھی اور اسلامی قیادت سے لوگوں کو متنفر کرنا، یعنی کوئی اچھا شخص آ جائے جو ملک کو اچھی طرح چلا سکتا ہو لیکن وہ سیکولر نہ ہو تو وہ لوگوں کے درمیان پروپیگنڈا کریں گے، میڈیا استعمال کریں گے اور لوگوں کو اس سے متنفر کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس کو مارنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ یہ سب سیکولرزم اور لبرلزم کی بنیادی مقاصد و اہداف میں شامل ہے۔ یہ ایک باقاعدہ طبقہ ہے۔ اس کی بنیاد تو 312 عیسوی میں قائم ہوئی، مگر اس کی ترویج 1857 میں لندن میں شروع ہوئی، اور اس کی اشاعت کا سب سے بڑا ذریعہ میڈیا ہے۔ ذرا غور تو کریں یار، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہمیں اس نے پیدا کیا ہے۔ یہ جسم، یہ روح، یہ دیکھنا، یہ چلنا پھرنا، یہ سننا، یہ طاقت و قوت، یہ سوچ و بچار وغیرہ سب کچھ اس کا عطا کردہ ہے، اور یہ بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی میں اس کے بھیجے گئے احکام کا کوئی عمل دخل نہیں؟ معاذ اللہ۔ حتیٰ کہ اگر آپ لفظ بندہ یا عبد کا لغت میں معنی دیکھیں تو تب بھی آپ کو یہی معنی ملیں گے کہ غلام، مطیع، فرما بردار، عاجز، نیاز مند، پابند، عبادت کرنے والا وغیرہ۔ اس نے ہمیں اتنا پیارا دین اسلام دیا جس جیسا پوری دنیا میں کوئی دین نہیں۔ اسلام ہر طرح سے ایک مسلمان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے جو بھی احکام ہیں ان پر عمل کرنے سے بندے کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو حکمت، دانائی اور دانشوری اسلام کے فرامین میں ہوتی ہے وہ دنیا دار ہزار فلاسفر بھی ہوں تو ان میں آپ کو نہیں ملے گی، اور جہاں ملے گی جب آپ اس کی تحقیق کو پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ در حقیقت یہ چیز تو ہمیں اسلام نے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی۔ اصل میں ہماری خرابی یہاں آتی ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنی عقل کے ترازو میں تولنا شروع کر دیتے ہیں، اور بس پھر یہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں۔ یاد رہے، ہر چیز کی حکمت سمجھ میں آئے یہ ضروری نہیں، اور ایک انسان کی عقل اتنی بھی نہیں کہ ہر چیز کی حکمت کو سمجھ سکے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ کسی بھی غلطی کا شکار نہ ہوتا۔ اسلام ہماری ہر چیز میں رہنمائی کرتا ہے، مگر ہم نے حقیقی معنوں میں کبھی اس رہنمائی کو لینے کی کوشش بھی نہیں کی، اور جس خدا نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے آج یہ اتنا ہو گیا کہ اپنے رب پر اعتراضات قائم کرتا ہے، اس مہربان رب پر جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا اور آخرت میں ہمارے لیے جنت کی صورت میں اجر بھی رکھا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے یوں آزاد چھوڑ دیا جائے گا، نہ اسے کسی چیز کا حکم دیا جائے اور نہ اس کے کسی چیز سے منع کیا جائے، نہ مرنے کے بعد اسے اٹھایا جائے، نہ اس سے اعمال کا حساب لیا جائے اور نہ اسے آخرت میں جزا دی جائے؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اسے دنیا میں امر و نہی کا پابند کیا جائے گا، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اس سے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور آخرت میں اسے اس کے اعمال کی جزا بھی دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بالکل آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ جیسے چاہیں زندگی گزاریں، جیسے چاہیں اعمال کریں، اپنی مرضی کے مطابق جس طرح اور جہاں چاہیں رہیں، بلکہ ہمیں دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ چیزوں کا پابند کیا گیا ہے اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک دائرہ کار عطا کیا گیا ہے جس پر رہ کر ہمیں اپنی زندگی کے ایام پورے کرنے ہیں، اور ہمارے سامنے یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور پھر دنیا میں جیسے اعمال کیے ہوں گے ویسی جزا بھی ملے گی۔ لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ خود کو شریعت کی پابندیوں سے آزاد سمجھ کر زندگی نہ گزاری جائے، بلکہ زندگی جینے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسی کے مطابق زندگی بسر کی جائے، کہ اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے
اور جو شخص شریعت کے احکامات سے آزاد ہو کر جینا چاہتا ہے وہ بڑا بے وقوف اور بہت نادان ہے کہ وہ تھوڑے سے مزے کی خاطر ہمیشہ کے لیے خود کو ذلت و رسوائی اور انتہائی دردناک عذاب میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں اسلامی احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔